بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، وبائی امراض اور اسلام کی رہنمائی۔ آج کل ایک خوف و ہراس اور شور و غوغا بپا ہے کہ ایک وائرس اور بیماری کی وجہ سے ہر بندہ پریشان ہے۔ اسلام کی کیا رہنمائی ہے؟ مختصر عرض کرتا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان یردن الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعتہم شیئا۔ اگر اللہ کوئی تکلیف دے، کوئی دنیا کی طاقت ٹال نہیں سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا، ساری کائنات مل کے نفع دینا چاہے نہیں دے سکتی، وہی ملے گا جو اللہ نے لکھا ہے۔ نقصان دینا چاہے نہیں دے سکتے، وہی ملے گا جو اللہ نے لکھا ہے۔ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اچھی اور بری تقدیر سب اللہ کی طرف سے ہے۔ بعض قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے سزا دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ جو بھی آپ کو بھلائی ملے گی وہ اللہ کی طرف سے، اور جو آپ کو تکلیف پہنچتی ہے اس میں آپ کے اپنے عمل کا بھی دخل ہے۔ یہ بدعمالیاں ہی تو قوم عاد و سمود اور قوم نوح اور قوم فرعون کو برباد کر گئیں۔ بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ۔ بنی اسرائیل پہ ہم نے سخت عذاب نازل کیا، فرمایا طاعون کا مرض نازل کیا، اور تڑپ تڑپ کے وہ سسکتے سسکتے دم توڑ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی قوم میں فحاشی عام ہو جائے اور اعلان ہو جائے، اگر ایسی بیماریاں نازل کرتے ہیں جن کا نام تک ان کے بڑوں نے نہیں سنا ہوتا۔ اب جہاں پہ وبا پھیل جائے وہاں کیا حکم ہے، کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر آپ کسی ایسی جگہ میں ہوں کہ جہاں وبا پھیلنا شروع ہو جائے وہاں سے مت بھاگیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ بچائیں گے۔ اور اگر آپ کسی اور جگہ پہ ہیں اور وبا کسی اور جگہ میں ہے تو وہاں مت جائیں، اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ اب احادیث میں دو قسم کی باتیں ہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے، لا عدویٰ، کسی کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی۔ ایک اعرابی نے کہا، یا رسول اللہ، ہم دیکھتے ہیں ایک اونٹ خارشی آتا ہے، باقی سارا ریوٹ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، اس خارشی کی وجہ سے سب اونٹوں کو خارش لگ جاتی ہے، تو یہ تجاوز تو کر گئی بیماری۔ آپ نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ اس پہلے اونٹ کو بیماری کیسے لگی؟ کہا جی اللہ نے لگائی۔ کہا باقیوں کو بھی اللہ نے لگائی۔ دوسری روایت میں فرمایا، جذام کا جو مرض ہے کوڑ کا، فرمایا اس سے اب ایسے بھاگو جیسے شیر سے درندے سے بھاگتے ہو، یعنی اس سے مریض سے دور رہو۔ اب ایک روایت میں بچنے کا حکم بھی دیا گیا، دوسرے میں یہ بھی بتایا کہ مرض ایک کا دوسرے کو نہیں لگتا۔ کیا مطلب ہے؟ محدثین پہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، فرمانے لگے مطلب یہ ہے کہ ذاتی طور پر کوئی مرض کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہاں اللہ چاہے تو وہ تکلیف پہنچا دیتا ہے۔ اپنے طور پر احتیاط ضرور کرو، بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 17ویں ہجری کے آخر میں یا 18ویں کے شروع میں عراق اور شام کے کئی شہر لپیٹ میں آ گئے طاعون کے۔ امیر المومنین کا قافلہ جا رہا تھا، آپ نے مشورہ کیا جانا چاہیے یا واپس پلٹنا چاہیے؟ دونوں رائے سامنے آئیں، آپ نے واپس پلٹنے والی رائے کو ترجیح دی۔ مشہور جلیل القدر صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض کیا، امیر المومنین رب کی تقدیر سے بھاگتے ہو؟ کہا ہاں، تقدیر سے بھاگ کر تقدیر کی طرف ہی جا رہے ہیں، مطلب جہاں ہم جا رہے ہیں وہیں بھی اللہ کی تقدیر ہمارے اوپر غالب رہے گی۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے تائید کی کہ فیصلہ درست ہے، اللہ کے نبی نے خود منع فرمایا ہے کہ مرض والی وبا والی جگہ میں نہیں جانا چاہیے۔ آخر میں گزارش کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، اسلام کی کیا رہنمائیاں ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ اس وقت جو بھی آپ لوگ بھی سن رہے ہیں سوشل میڈیا پہ یا دیگر الیکٹرانک میڈیا پہ، جو بھی ہدایات دی جا رہی ہیں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے، اس میں کیا ہے؟ منہ صاف رکھو، گلا صاف رکھو، ناک صاف رکھو۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ تو وہ ہدایات ہیں جو اسلام نے آج سے 1400 سال سے بھی زیادہ عرصہ پہلے دے دی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، مسواک کرو، گلا صاف رہے گا، منہ صاف رہے گا، ناک کو جناب پانی ڈالو، جھاڑو، الٹے ہاتھ سے اس میں انگلی مارو، گند شند نکالو۔ یہ صفائی کا حکم تو اسلام نے بہت پہلے دیا، صاف ستھرا رہنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ نے پہلے کہا قرآن میں،
اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، پاک صاف رہنے والوں سے اللہ محبت کرتے۔ تو نظافت اور صفائی کا جو فلسفہ اور حکم اسلام نے دیا ہے وہی علاج ہے اس وائرس کا۔ اسی طرح ساتھ ساتھ اللہ کی طرف رجوع، اپنے گناہوں سے توبہ، یہ مسلمانوں کا بہت بڑا ہتھیار ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کو ہم آیت کریمہ کہتے ہیں۔ یونس علیہ السلام نے دعا کی، مجبوری کے عالم میں اللہ کو پکارا، اللہ نے نجات دی اور وعدہ کیا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیں گے۔ اس کا اہتمام کریں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام کو جو شخص یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اسے کوئی چیز حتیٰ کہ زہر بھی نقصان نہیں دے گی۔ اس کا اہتمام کیا جائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری تینوں صورتیں پڑھ کے صبح و شام 3 دفعہ اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے پورے بدن پر جہاں تک آپ کا ہاتھ مبارک پہنچ جاتا تھا آپ پھیر لیا کرتے تھے۔ اس کا اہتمام کیا جائے۔ اور آخری بات، حدیث پاک میں آتا ہے کسی کو کسی بھی کرب میں دیکھو، کوئی تکلیف میں ہے، معذوری میں ہے، تو یہ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ سب تعریفوں سے اللہ کے لیے جس اللہ نے مجھے نجات دی اس تکلیف سے جس میں تجھے مبتلا کیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے کئی لوگوں پر فضیلت دی۔ یہ دعا پڑھ لینے کے بعد وہ مرض آپ کو نہیں لگے گا۔ آپ بھی کسی ایسے مریض کو دیکھیں کہ یہ دعا پڑھ لیا کریں، بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھیں۔ جتنی تدابیر بتائی گئی ہیں حتی الوسع ان پر عمل بھی کریں، اسلام کے خلاف نہیں ہے، کرنا چاہیے بلکہ ترغیب ہے، لیکن اس قدر خوف و ہراس میں مبتلا ہونا، ڈر جانا، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بھروسہ اپنے اللہ کی ذات پہ رکھیں، وائرس نہ بھی آئے گا، 100% موت تو یقینی ہے۔ اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے، دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں